محترم چیئرمین پاکستان فری لانسرز ایسوسیشن قاضی فرد صاحب مائی فرینڈ، چیئرمین ڈیلسنز گروپ مسٹر ابراہیم امین صاحب، ندیم حسین صاحب، سلیم رضا صاحب، پریزیڈنٹس اینڈ سی ای اوز آف بینکس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. It gives me immense pleasure to be here amongst the August gathering at an important event about anti-financial crime. اور اس سلسلے میں جو آپ لوگوں نے گفتگو کی ہے اور کریں گے، یقیناً اس سے سب کو فائدہ بھی ہوگا. تھینک یو. میں خود بڑا متلاشی رہا ہوں اس بات کا زندگی بھر، اور ابھی تک ہوں، کہ انسان یہ کرتا کیوں ہے، اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں. کیونکہ ساری تاریخ کا اگر میں مطالعہ کر لوں تو ہر انداز سے جو کچھ بھی آپ کریں گے، انسان کے اندر ایک عنصر ایسا ہے جو چھپ کر اس کی خلاف ورزی کرے گا. پیریڈ. کوئی ایرا ایسا نہیں ہے. ایون ڈیورنگ دا پرافٹس ٹائم وہ ایرا بھی، اس کے اندر بھی یہ شرارتیں ہوتی رہیں اور اس کا سدباب ہوتا رہا، کبھی سزا کی صورت میں، کبھی سسٹمز کی صورت میں. آدمی جرم کیوں نہیں کرے گا؟ تو میں نے خود جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا پہرے دار، اور ہر مذہب نے اس بات کی کوشش کی کہ سب سے اچھا پہرے دار اس کا ضمیر تیار کیا جائے. خدا سے تعلق کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہاں سے اس بات کا ہر مذہب نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ پہرے داری اچھی ہے، اور یقیناً اس پہرے داری سے بہتر کوئی پہرے داری نہیں ہے. مگر آپ اور ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس کی کتنی پہرے داری کو پورا کر سکتے ہیں. کچھ کر بھی لیتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے. ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن ہر شخص کے اندر فرشتے ہی تلاش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی اس نے یہ کیا، چھوٹی سی بے ایمانی، اس نے بہت اربوں کی بے ایمانی کی، سب برابر ہیں. سب انسان ہیں اس معنی کر کے برابر ہیں. بٹ جس نے زیادہ بے ایمانی کی، جس نے زیادہ لوٹا، جس نے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ بڑا لٹیرا کہلائے گا. ٹھیک ہے نا؟ بٹ وی آر آل ہیومن، کیپ دیٹ ان مائنڈ. اچھا، جب اس بات سے میں اپنے آپ کو شروع کرتا ہوں، ساری تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے. میرے ہیروز اسلامک ہسٹری سے مل جائیں گے، میرے نبی مل جائیں گے امانت داری کے اعتبار سے. پہلا پیغام میں آپ کو ایک ہیومن پرسپیکٹیو دے رہا ہوں. دیکھو، 2 + 2 = 4 کا پرسپیکٹیو تو آپ جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بینک میں فنڈز کی اور پیسے کی اور فائنینشیل ٹرانسپیرنسی کیسے کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے باوجود لوگ ہوں گے جس میں سوراخ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ سارے بینکس ان چیزوں کو خود بھی دیکھ چکے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں. ایک بینکنگ محتسب میرے ساتھ ہیں، روزانہ میرے پاس فیصلے آتے ہیں. ان فیصلوں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے بینک کے سٹاف کے کلوژن کے ساتھ، کس طرح سے وہ لوپ ہولز ہیں، کس طرح سے وہ معصومیت ایکسپلائٹ ہوتی ہے. تو جو سیدھا سادہ انسان ہے وہ ہر جگہ دنیا بھر کے اندر the age group of people who are sent scam messages, about 60% of people over the age of 56 are involved in scams. Not involved in scams, are sufferers of scams. کیونکہ وہ سیدھے سادے لوگ ہیں. ان کی مینٹل کیپیسٹیز جیسے جیسے کم ہوتی جاتی ہیں، جیسے جیسے ٹیکنالوجی کے نئی چیزیں آتی جاتی ہیں، دے فال انٹو دوز ٹریپس. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام کے اندر جب انہوں نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو تم مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں مانیں گے. کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ آپ امانت دار تھے. تو بنیادی چیز جو ہے وہ اسٹیٹ کے اعتبار سے، وہ لیڈرشپ سے اعتبار سے امانت داری کا ایک عنصر ہے جو ہونا چاہیے. کتنا بڑا ہو میں آپ کو خود بتاؤں گا کہ کن چیزوں پر میں خود پورا نہیں اتر پاتا. تو کیپ دیٹ ان مائنڈ. کتنا بڑا ہو مگر میں اسپرٹ وہیں سے لیتا ہوں. ہمارے نیب کا قانون جس کو میں نے دستخط نہیں کیے، اس کی اسپرٹ کے اندر یہ بات تھی. یہ ایکسپلائٹ ہوا، پولیٹیسائز ہوا. میں مسلسل when I was in the assembly میں جب بھی یہ کہتا تھا کہ اس کے قانون کے اندر یہ تبدیلی لاؤ کہ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن نہ ہو. بٹ اس کی اسپرٹ کیا تھی؟ اس کی اسپرٹ حضرت عمر کے اس واقعے سے شروع ہوتی ہے کہ جی جو آپ نے یہ پہنا ہوا ہے یہ ایک چادر سے نہیں بنتا. اینڈ آل آف us got one چادر. تو آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ اٹ واز ناٹ دا فیکٹ کہ میں بتاتا ہوں کہاں سے آئیں. دا پروزیکیوٹر نیور آسکڈ دا جینٹلمین ہو واز ایکیوزنگ کہ کہاں سے لائیں. اٹ از فار یو ٹو پروو دیٹ. تو حضرت عمر واز ایکیوزڈ اینڈ ہی ہیڈ ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفینڈ دیٹ. تو دا اسپرٹ آف آل فائنینشیل crimes, whether it's the undeclared wealth order of England, whether it's the Swiss Illicits Act
illicit act of 2010 as modified in 2016. All the spirit of the new, میں نیو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ نیو ایرا ہے. اس سے پہلے منی لانڈرنگ یہ ساری ویلدی نیشنز کراتی تھیں, نارم تھا آپ کا پیسے کا سلوپ سوئٹزرلینڈ کی طرف ہونا اور ان کون سی شیل آئلینڈس کی طرف ہونا. دس واز دا نارم آف دا ورلڈ. یہ تو جب آپ اگر BCCI کی صورت میں آگے جانے لگتے ہیں تو آپ کے اوپر پھر وہ نئے قانون لگ کر آپ کی گردن دبوچی جاتی ہے کہ تم کہاں سے آ گئے اسی چیز کے اندر, یہ تو ہمارا ڈومین تھا. وہ ڈومین اب چیلنج بھی ہو رہا ہے. مگر کیوں چیلنج ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی چیلنج ہو رہے ہیں. So therefore that domain is being challenged. Don't think that there is a morality behind all this. I am not convinced anymore of the morality of any era at all. Vested interest کا era ہے. اگر morality کا era ہوتا تو جو ہندوستان کر رہا ہے اپنے مائنورٹیز کے ساتھ اس کی بھی کوئی جگہ ہوتی, کوئی گنجائش ہوتی, کچھ سمجھ میں آتی بات. جو امیگرینٹس کے ساتھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر تفریق, اگر morality based world order ہوتا تو اس کی بھی کوئی اہمیت ہوتی. یہ تو نہیں کہ 40 لاکھ ریفیوجیز کو پاکستان پناہ دے اور وہاں یورپ کے اندر صرف سفید رنگ والے ریفیوجیز جا سکتے ہوں. یہ ہمیں جو morality کی نصیحت ہمیشہ کرتے ہیں ان کو یہ بھی قدر ہونا چاہیے کہ پاکستان کیسا بڑا مورل کنٹری ہے. ٹیک پرائڈ ان دیٹ. یہ تو morality کے اعتبار سے اور نئے قوانین, نیو ورلڈ آرڈر از بیکاز دیکھو پچھلا ورلڈ آرڈر ویسٹفیلیا میں یہ طے کیا کہ یار یہ جنگیں بہت ہو رہی ہیں, 100 ایئر وار ہوئی اور 30 سال کی جنگ ہوئی. اب اس کا ایک نیا ورلڈ آرڈر کے اوپر طے پایا گیا کہ نیشن اسٹیٹس ول ویلڈ دا پاور آف دی گن اور بارڈرز کی کوئی اہمیت ہوگی اور انٹرفیرنس نہیں ہوگا. اس بنیاد پر یونائٹڈ نیشنز بھی بن گیا. مگر ہمیں اس معصوم ملک کو یہ پتہ چلا بہت بعد میں. ہم نے کشمیر کا مقدمہ ان کے قدموں میں رکھ دیا کیونکہ ہمیں بھی ہوپ تھا کہ بھئی یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے, انصاف ملے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کتنا ویسٹڈ انٹرسٹ. اینڈ وی لرنڈ دیٹ وی ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ انڈرسٹینڈنگ بیفور. اچھا خیر, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آدمی جرم کیوں نہیں کرے گا. تو ایک تو انٹرنل ریزسٹنس آ گئی, دوسری یہ بات آ گئی کہ قانون ہو, تیسری یہ بات آ گئی جس کے اندر میں پاکستان کے قانون کو رکھتا ہوں کہ قانون ہو, بندہ پکڑا تو جائے. چوتھی یہ بات آ گئی پکڑ کے پھر سزا تو ہو. اگر پکڑا نہ جائے اور آپ قانون بنا کر بیٹھ جائیں تو آپ کے پاس تو قرآن کا قانون بہت پرانا اور پاکستان کا آئین بھی اب اس کو کافی دن ہو گئے. اور نمبر 1 پکڑا نہ جائے, پکڑا جائے اور سزا نہ ہو تو وہ قانون بیکار. مگر اس ایرارکی کے اندر کہ دل سے روکے, اس کے بعد قانون ہو, اس کے بعد پکڑا جائے, اس کے بعد سزا ہو. اور پانچواں عنصر پھر یہ ہوگا کہ معاشرہ کیسے دیکھتا ہے اس بات کو. Sometimes there is society discourages this. Look at Japanese society. For example, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اسلامک سوسائٹی پرانی, جاپنیز سوسائٹی آج کی. کہ کون سا فوکوشیما ڈیزاسٹر جو ہوا, وہاں پر جب لوگوں کو ایک پانی کی بوتل لینے کے لیے کھڑا ہونا پڑا تو 150-200 کی لائن, and nobody would break the line. تو کچھ معاشرے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اور کچھ معاشروں کے اندر صرف دولت کی پوجا ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے ہم سب اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں. جس نے پیسہ بنا لیا جس طرح سے بنایا, ہیز بیکم irrelevant. تو میں جو جناب حضور آپ سب لوگوں کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کرائیٹیریاز کے اعتبار سے دیز آر آل دا اسٹیجز ویئر ایوری ون آف اس ہیز ٹو ورک to develop a nation which is resistant and comes into norms with what قائد اعظم said. ان کی 11 اگست کی اسپیچ, ان کی اسپیچز کے اندر آپ دیکھیں جابری, نیپوٹزم, کرپشن کے اوپر انہوں نے کہا کہ یار یہ ہندوستان کے اندر, ہندوستان کے زمانے کی اسپیچ ہے کہ ہندوستان کے اندر ہے مگر مسلمانوں کے اندر یہ رچ بس گیا ہے. I don't know why did he make that statement. You can look at the history of India and you will find out why did he make that statement. تو لہٰذا میں دنیا کے اعتبار سے کرٹیکل ہو جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر ہونا تو چاہیے کہ ایک زمانہ تھا کہ کانکر کرو اور رول کرو, پھر ایک زمانہ آیا کہ کانکر کرو اور پراکسیز کے ذریعے رول کرو, پھر ایک نیو کولونیلزم کا زمانہ آیا, پھر کولونیلزم آیا, پھر نیو کولونیلزم آیا, اور آج جو ہے ورلڈ آرڈر رولز ریٹن by the powerful nations become the world order. So the slopes of money
have been towards the west and towards these areas by coercion, by zabardasti, by international order, by restrictions and institutions formed as a result of the United Nations. That includes GATT, that includes all treaties, जिसके अंदर एक फ्लो था. अब जब वो इंटरनेशनल ऑर्डर थोड़ा सा चैलेंज हुआ विद द राइज ऑफ अदर नेशंस, तो नतीजा ये हुआ कि अब हम कवानीन बदलेंगे और वो दोबारा किसी न किसी अंदाज से हम अपनी मर्ज़ी के कवानीन इम्पोज करेंगे. तो पाकिस्तान के अंदर, देन लेट्स कम टू पाकिस्तान. तो पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, देखो छुपा कर जो भी काम कर सके इंसान, तो आई हैव फाउंड इंसान वीक एंड आई शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ, बाज़ लोगों ने कहा कि दिस इज़ अ परमानेंट फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द ह्यूमन रेस, परमानेंट फ्रेम ऑफ माइंड. कुछ लोगों ने कहा कि ये इससे आदमी निकल सकता है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये बुनियाद है. मैकियावेली ने अपनी प्रिंस जो किताब लिखी वो उसने इंसान की कमज़ोरियों को बुनियाद बनाकर कहा कि स्टेट क्राफ्ट ऐसे होना चाहिए. कोई इबाम नहीं रखो कि लोग अच्छे होंगे और लोगों को अच्छा किया जाएगा. उसने कहा जी इसी पर बनाएंगे. एंड देयर इज़ अनदर बुक 48 लॉज ऑफ पावर, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, जॉन ग्रीन करके या रॉबर्ट ग्रीन, उसने लिखा, उसी के ऊपर उसको बिल्ड किया. बट हम इंसान हैं, हम मजबूर हैं, अच्छाई के एतबार से हम लोगों से कहते हैं कि यार ये ऐप रुकना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ. अजीब बात है, आपके मुल्क में जिन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए उस पर नहीं है. मेरी और आपकी वीडियो और ऑडियो क्लिप्स चल रही हैं, यानी पर्सनल बातचीत को ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है. एंड यू नो व्हाट मस्ट बी द वेस्टेड इंटरेस्ट इन बीइंग एबल टू डू दैट. व्हाट इज़ मॉरली रॉन्ग, यानी इसके अंदर भी कुछ अपनी अक़दार के पीछे चले जाओ ना. जस्टिफाई करना तो बात की बात है, अपनी अक़दार के पीछे चले जाओ. एंड अगेन आई एम रिमाइंडेड फ्रॉम इस्लामिक हिस्ट्री कि हज़रत उमर एक घर के रात को गश्त कर रहे थे, तो एक घर में से आवाज़ आई, तो चढ़कर उन्होंने देखा तो लोग शराब पी रहे थे, विच वॉज इलीगल एज इट इज़ इलीगल इन पाकिस्तान ऑल्सो. तो उन्होंने, उनके जो साथी थे, उन्होंने कहा जी अब तो सज़ा दीजिएगा, यू सीन इट योरसेल्फ. जब खलीफा ने खुद देख लिया समथिंग तो आप सज़ा दें. इस मामले में वो थे भी बड़े सख्त. तो उन्होंने उतरते ही ये कहा कि मैं क्या सज़ा दूँ, मेरी तो गिरफ्त वहाँ पर होगी कि आई एनक्रोच्ड अपॉन द प्रिवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल. घर की प्रिवेसी को मैंने एनक्रोच किया. तो स्पिरिट वहाँ से ले, बजाय इसके कि ये मोरालिटी के एतबार से जनाब इसकी गट्स कर रही. मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जब मैं 18 से 25 साल तक था, मेरे ख़यालात का, उस ज़माने का अगर कोई रिकॉर्डिंग और गुफ्तगू मेरे दोस्तों के साथ हो, वो आपको सुना दी जाए, तो आप भी कहेंगे कि यार ये कैसा आदमी है जिसको सदर बना दिया हमने. Keep that in mind. जिसके साथ जो गुफ्तगू है, इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सन एंड द हिस्ट्री विच यू हैव विद द पर्सन. दोस्तों के साथ आप एक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं और अपनी माँ के साथ आप एक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं. देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दैट. एंड दिस इज़ नॉट आई एम सेइंग दिस इन दिस फोरम फॉर द फर्स्ट टाइम. आई हैव सेड इट इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर एंड दिस ईयर. ये दूसरी बात है, इस साल सुनने वाले भी कम थे, पिछले साल शोर मचाने वाले ज़्यादा थे, हैं. मगर दोनों जगहों पर मैंने ये बात कही थी कि यार इस प्राइवेसी का ख्याल रखो. ये ग़ीबत एक निफाक डाल रही है, सोशल मीडिया अलग निफाक डाल रहा है. बट एनी हाउ, कमिंग टू द मॉडर्न एरा ऑफ फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन, मैं समझता हूँ डिजिटाइजेशन के हवाले से वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी. आप लोगों को फ़िक्र है, कायद-ए-आज़म भी फ़िक्र करते करते चले गए. मगर आप ये बताइए कि आपको इस मुल्क की स्टेटिस्टिक्स का कोई अंदाज़ा है? चलो ऊँच नीच 15-20% भी निकाल लो. You are 145th probably in gender empowerment and gender equality. 145th. ज़रा तसव्वुर करें यार कि वो मज़हब जिसने औरत को प्रॉपर्टी राइट्स दिए, उसका जब बैंक अकाउंट खोलने जाते थे, अब तब्दील हो गया. मैं आई कंग्रेचुलेट द बैंकिंग सेक्टर फॉर चेंजिंग दैट कि जी अपने मियाँ से या किसी से सर्टिफिकेट लेकर आओ. अब चेंज हो गया, आप घर बैठे बैठे भी औरत खोल सकती है. तो मैं समझता हूँ डिजिटलाइजेशन से, डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन बोथ आर लिटिल डिफरेंट. डिजिटलाइजेशन से इस बात का इम्कान है कि औरत की आउटरीच बढ़ जाए. प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से इस बात का इम्कान है कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट शुरू हो. तो द लॉज आर देयर टुडे, द लॉज हैव ऑलवेज बीन देयर, इट इज़ हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड. तो द लॉ इज़ देयर नाउ कि उसकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए
وہ قانون بھی موجود ہے. فائنینشیل سیکٹر کے اندر یہ نیا آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹنگ پروڈکٹس تھرو امیزون اینڈ تھرو میٹا اینڈ فیس بک, یہ امپاورمنٹ کا وہ راستے کھولتے ہیں. مگر میں آپ کو جہاں اس بات کا کہہ رہا تھا کہ چوری ہر جگہ ہوتی ہے, تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ چوری ہمارے یہاں اتنی زیادہ ہو گئی جی کہ ہم کو اپاہج کر دیا گیا. ہم ہر جگہ لوگوں سے پیسے کے منتظر ہیں, قرضوں کے منتظر ہیں, خیرات کے منتظر ہیں جب مجھے تکلیف ہوتی ہے. ورنہ جسٹ لیٹ می گیو این ایگزامپل کہ ڈسپائٹ واٹ یو کین سے ویئر انسٹیٹیوشنز آر اسٹرانگ ان دا ویسٹ, وہاں کا آپ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ $1.2 trillion was disbursed in the United States on during COVID کے wage support کے لیے. $1.2 trillion were disbursed. Do you know, and this is a report of the New York Times and Washington Post, کہ $116 billion of that money were pilfered in the United States, جہاں کی ہر وقت ہم سب بیٹھ کر تعریف بھی کریں گے کہ جی وہاں فائنینشیل کنٹرولز بہتر ہیں. کہیں لوپ ہول نظر آیا. وہ لوپ ہول کیا تھا؟ بڑا سمپل سا لوپ ہول تھا. اور وہ لوپ ہول یہ تھا کہ the prisoners of which there is a huge number there, the prisoners are not given wages, neither they are given support for wages. ان کی لسٹیں بنا کر ان کے سیکیورٹی نمبر, سوشل سیکیورٹی نمبر سے لوگوں نے پیمنٹس لے لیے. ناٹ اونلی دیٹ, بچوں کو لنچ فیڈ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی $700-800 million کا پیکیج دیا. لوگوں نے, بچوں کے وہاں آئی ڈی کارڈز نہیں ہوتے, دیر از نو سوشل سیکیورٹی نمبر. لوگوں نے فالس نیمز کے ساتھ کمپیوٹر پروگرام سے فالس نیمز جنریٹ کیا اور لسٹیں بھیجنا شروع کی, اینڈ دے پلفرڈ $116 million اور $200 million آؤٹ آف دیٹ. تو لہٰذا آپ کی یہ کوشش کہ فائنینشیل ٹرانسپیرنسی بنائی جائے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ ڈیجیٹلائزیشن کریں گے اتنا ہی چالاکی اور مکاری سے انسان اس میں سوراخ تلاش کرے گا. کرنے دیں, ڈزنٹ میٹر, یو اسٹے ون اسٹیپ اہیڈ. دیٹس واٹ یو ڈو ان کرنسی, دیٹس واٹ یو ڈو. جب وہ کاؤنٹر فیٹ بننے لگتا ہے تو آپ اس سے زیادہ سیکیورٹی ڈال دیتے ہیں, تو آپ سیکیورٹیز بڑھاتے رہیں گے. رینسم ویئر بھی آئے گا, سائبر اٹیکس بھی آئیں گے آپ کے اوپر. اچانک 2 or 3 banks of Pakistan were punished with huge hundreds of million dollars of fines, which when I read the case, when I was in the assembly, one bank and when now another bank, I was surprised by the fact کہ جی اس بات کا امکان ہے کہ یہ یوں ہوا ہوگا, لہٰذا تمہارے یہ ایسے اکاؤنٹس کوئی 1,500 ہیں تو وہی فائن 1,500 سے ملٹیپلائی کر دو. دنیا میں ایسے انصاف ہوتا ہے یار. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سائبر ڈینجر ہے اس کے اندر بھی پاکستان کا کہیں کوئی ذکر نہیں. دوز آف یو ہو وری اباؤٹ دیٹ, تو اگست 2022 کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں سائبر رینکنگ ہوئی, ہر سال چھپتی ہے, اس میں پاکستان کا کہیں نام نہیں ہے whether you are protecting yourself as much or you are not protecting yourself as much. There are serious issues about data. The more data you gather, there is more data existing today than the computers which can analyze it. Let me open the world for you. There is more data coming in the next 2-3 years than computers can ever analyze it, unless there is a matching improvement in, not in storage. Storage کی capacity اپنی پیک پر نہیں ہے, بڑھتی چلی جائے گی, but the analytical capability of computers is cannot handle this amount of data. جو exist کر رہا ہے, جو بعد میں آئے گا وہ نہیں, ڈیٹا بہت ہے, trillions of data. میں just give you one example from the medical field کہ ڈی این اے کے انالیسس کے اندر 2011 تک ایک جینیٹک انالیسس ہوا ڈی این اے کا ایک آدمی کا 2011 تک, اب $100 میں ہونے لگتا ہے. کین یو امیجن, آپ تو اسٹیٹسٹکس جانتے ہیں نا, کین یو امیجن جب آپ ویریبلس دیکھتے ہیں, اور ویریبلز اس وقت کمپیوٹرز کتنے کرتا ہے. میں نے جب پہلی اپنی تھیسس لکھی تھی تو آئی ڈیڈ این انالیسس آف ویریئنس اسٹیٹسٹیکلی, اینڈ اٹ واز اونلی 5 ویریبلس کو جس کے لیے مجھے اس زمانے میں کمپیوٹر کے لیے وہ کارڈز پنچ کرنے پڑے. اس زمانے میں دیر آر بلینز آف ویریبلز وچ کمپیوٹرز کین ہینڈل, بلینز آف ویریبلز. آپ امیجن کریں دنیا کا سارا ڈی این اے کا ڈیٹا, آپ سب کا ڈی این اے کا ڈیٹا کتنا ویلدی ریسورس ہے اس معنی کر کے کہ ایک ایک بیماری کا پتہ چل جائے کہ یہ لنک جو ہے یہ اس بیماری کا ہے اور آپ کو اس بات کا خطرہ ہے. پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ. اینجلینا جولی
had both her breasts removed because she was told کہ آپ کے ڈی این اے کے اندر ایک لنک ایسا ہے جس کا امکان ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہو، امکان ہے. تو امیجن کریں اس وقت unless we go into quantum computing and unless we go into optical computing یہ ڈیٹا انالائز نہیں ہوگا. بٹ ڈیٹا ہے بہت. یہ جو فرشتے تھے نا آپ کے کندھے پر، اس سے کہیں زیادہ بڑا فرشتہ یہ فون ہے جو آپ لے پھرتے ہیں ہر وقت جو ہر چیز آپ کی ریکارڈ کرتا ہے. بٹ اینی ہاؤ آئی ہیو ڈران دی اٹینشن آف دا گورنمنٹ، آئی ہیو ڈران دی اٹینشن آف ایجنسیز آن سائبر سیکیورٹی وچ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ تو اپنے اس فائنینشیل کانٹیکس میں دیکھ لیے، میرے پاس تو اور بھی کانٹیکس ہیں. یوٹیلیٹیز کا کانٹیکس ہے، ڈیفنس کا کانٹیکس ہے، ہمارے سارے انٹرنیشنل پروسیجرز کا کانٹیکس ہے. مگر جہاں پر آپ نے ایک اچھے کنٹرول کے ساتھ کوئی کام کیا ہے، ڈیٹا شیئرنگ میں وی آر ٹرائنگ ٹو ایمولیٹ دا یورپین اسٹینڈرڈز. ڈیٹا شیئرنگ آپس میں آپ کی بڑی مشکل ہے آلریڈی، گورنمنٹ کے ساتھ بھی بڑی مشکل ہے آلریڈی. گورنمنٹ کتنا ڈیٹا شیئر کرے گی، کس کے ساتھ کتنا کر سکتی ہے؟ بینکس کے ساتھ وہ تھوڑا سا کرتی ہے تاکہ آپ کی سیکیورٹی ہو جائے، سوال پوچھ لیں ٹو آئیڈینٹیفائی اے پرسن. مگر آپ کو معلوم ہے جب این سی او سی آپ کووڈ آیا، دا بگیسٹ پرابلم دا گورنمنٹ ہیڈ واز دی ایجنسیز آف دی گورنمنٹ ور ناٹ ریڈی ٹو شیئر ڈیٹا. وہ تو کووڈ کی وجہ سے شیئر کر لیا، بٹ دا لا ڈزنٹ ایگزسٹ لائک دیٹ ٹوڈے. تو لا کو بنانا پڑے گا کہ شیئرنگ آف ڈیٹا کس کس لیول پر کہاں تک ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. اور یورپین اسٹینڈرڈس کو ہم فالو کریں تو ہم آئی ٹی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی اس بات کو ہم دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم سرپرائز بائی دا نمبر یو ہیو گیون سر کہ 12 سے 15 بلین ڈالرز لوگوں کی کرپٹو کے اندر انویسٹمنٹ ہے. ایوری ویئر آئی ہیو اے سرپرائز. ریئل اسٹیٹ میں اتنا پیسہ اتنا کیا ہوا ہے جی. وہ شیل کمپنیز کا پتہ چلا اب 100 بلین جناب، 2000 بلین ہے، 3000 بلین. پیناما کھل گیا، فلانا کھل گیا، کچھ کھل گیا، پتہ نہیں چلتا. یہ صرف وقتی طور پر عوام مجھ جیسے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب پکڑا گیا، پکڑا کہیں نہیں جاتا. مگر یہ کہ کوشش جاری رکھیے کہ آئندہ کے لیے معاملات رک جائے. بٹ دس از سرپرائزنگ نمبر وچ یو ہیو اسٹیٹڈ. اینڈ آئی بلیو کہ ایز تھنگز آر امپروونگ، ہم سمجھتے تھے صرف ریئل اسٹیٹ کو فگرز میں لے آؤ. اب یہ جو کرپٹو کرنسی اور انویسٹمنٹس ان دی NFTs، انویسٹمنٹس ان آرٹ، یہ جو دنیا اس کی فکر کر رہی ہے کہ اس کو کیسے اس کو پکڑے گی، تو انسان کے پیچھے بھاگتا رہے گا. مگر کوشش ہم کرتے رہیں کہ ایک قدم اس سے آگے رہیں. اب جناب آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ coming here and not speaking about the financial crisis your country is facing will be absurd, because you are the people who will guide us, who will think about how to overcome that crisis. Have we learnt anything? It seems as if we have not. ہم نے کس طرح سے ہم اس ملک کو یہاں لائے ہیں؟ I think we have not, because this is the country which is a very good example of going like this, flattening out and going like this. بہترین ایگزامپل ہے. لوگ آپ سے سیکھ کر بن گئے. ہزاروں مثالیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی، میرے ذہن میں. آپ کے سامنے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری غلطیاں کہاں ہوئیں میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں. آیا ہم ان غلطیوں کو سمجھ کر ٹھیک کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے اسٹرانگ انف ایفرٹ. اچھا اسٹرانگ ایفرٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک کوآپریشن کر کے بیٹھ کر بات کر لیں. یہاں لوگ سیاسی لیول پر بات نہیں کر رہے ہیں. سب کے ایگوز کہاں پر ہیں؟ دا بگیسٹ ڈس اپوائنٹمنٹ آئی ایم کمیونیکیٹنگ ٹو یو از کہ آپ سب بیٹھ کر، جب وہ کراچی میں تھا نا تو لوگ کہتے تھے یار مسئلہ کیا ہے، یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کراچی میں، تم سب لوگ آپس میں مل کر بیٹھ کر بات طے کر لو. اچھا، اور میں سوچتا تھا کہ یار جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ ان کے گولز مختلف ہیں، میرے گولز مختلف ہیں. تو لہٰذا مے بی دیٹ کائنڈ آف این ایشو از بگنگ آر پولیٹیکل اسپیکٹرم. But there is an issue. The country has to have a mandate. I am convinced, and I am making a very important statement here. Without previously, a few days ago, there was a very good proposal of the government, which I saw, کہ ہم انرجی کے اندر سیونگز کریں. ہم خود پبلک سیونگز کریں. جلدی دکانیں بند کر لیں. پنکھے جو ہیں you'll be surprised by the figure کہ ڈیورنگ سمرز 30 میگا واٹس اگر 30,000 میگا واٹس اگر آپ کا پروڈکشن ہے تو اس میں سے 13,000 پنکھوں میں جاتا ہے. اور پنکھے انیفیشینٹ فینز ہیں جو 80 واٹ والے زیادہ تر فین ہیں جو 40 تک آ سکتے ہیں اور فینز بدلے جائیں وغیرہ وغیرہ. بہت سارے پروپوزلس ہیں. تو مائی کویسچن واز کہ یہ عوام کو سیل کون کرے گا؟ اب IMF سے
اگر آپ کو اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو کچھ اسٹرکچرز آئیں گے. عوام کو بیچے گا کون؟ عوام کے لیے آئیں گے نا اسٹرکچرز. اب بہت سارے اسٹرکچرز تو ہم کو اور آپ کو اثر نہیں کریں گے, جو غریب آدمی ہے اس کو اثر کریں گے. بیچے گا کون ہم کو؟ سو دیر فور آئی ایم کنونسڈ کہ a mandate, a government with a mandate, with a clear mandate is important for Pakistan. جس کو بھی ملے, irrespective, as President of Pakistan, I have to make a very neutral statement, جس کو بھی ملے. But that has been in my mind the only solution since the last 6 or 8 months. اور میں اسی کو کہتا ہوں کہ بھائی کہیں بیٹھ جاؤ, کہیں بات کر لو, کہیں کچھ طے کر لو. Have elections sooner or later but agree on some things. جس ملک کے اندر کنفیوژن ہو وہ باہر کو کیا ایشورنس دے گا کہ ہم یہ تمہاری باتیں پوری کریں گے؟ تصور کریں آپ, یو آر claiming to the world that we will fulfill this. ارے یار, you have not convinced your people to fulfill these observations. That is when you fail. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ عوام کو نہیں سیل ہوں گی تو there may be a crisis. So لہٰذا keep in mind what I am propagating is absolutely neutral. I have no idea, no direction as far as this is concerned کہ جی کیا کروں اور politically کیا ہونا چاہیے. میں politicians کو advise کرتا ہوں. In fact, all stakeholders, if you want to save this country, you must show some unity in life, coming together for this country. What is wrong with that, yaar? And that is the biggest drawback which I feel کہ ہم اپنی جو thinking ہے اس سے نکل نہیں پاتے. There's a very good book, forget the name of the author again, Think Again, and I suggest to all of you to read that book کیونکہ ہم اپنے biases میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکلتے نہیں زندگی بھر. جی ایڈم گرانٹ, ہاں ایکسلنٹ بک. کیونکہ میں جو اپنے اوپر تعجب ہو رہا تھا کہ یار میری سوچ جو ہے وہ چیزوں پہ فکس کیسے ہو گئی ہے, تو وہ کتاب پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے فکس ہو گئی ہے. تو لہٰذا ریڈ دیٹ. اٹ از ویری نیسسری کہ ان دس ایرا ماڈرن ایج جو اوپننگ ہے آف نیشنل انپٹس اتنی کمزور ہے پاکستان کی کیفیت ریشنل انکمنگ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹس کو اڈاپٹ کرنے میں. آپ اپنے بینکنگ سیکٹر میں دیکھ لیے, ایجوکیشن سیکٹر میں کووڈ نے حلق کھول کر ہمارے اندر وہ انڈیل دی بات کہ یار زوم پر بھی لیکچرز ہو سکتے ہیں اور ہو سکتی ہے, ورنہ تو ہم سمجھاتے رہتے اپنے منسٹر کو بھی, شفقت محمود صاحب کو بھی اور دوسروں کو کہ بھائی زوم پر کر لو, کوئی آن لائن لرننگ کر لو, دنیا میں علم جو ہے وہ کلاؤڈز میں ہے تو وہاں سے علم لے لو. تو ہم یہ کوششیں کرتے رہتے, بٹ دیر از اے ریزسٹنس ان دا مائنڈز آف مین آلویز, مین اینڈ وومین آف کورس, ان دیئر مائنڈس. جو ممالک جلدی ان ریزسٹنسز کو اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی آر ہسٹری ہیز بین لٹل سیڈ آن دس کہ جب وہ پرنٹنگ پریس گوٹنبرگ والا بنا, دیٹ واز اے جو ان گوٹنبرگ جس نے پرنٹنگ پریس بنایا اور بائبل بھی پبلش کی, مسلمانوں نے 400 سال تک اڈاپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی, اور آپ کے ملک کی انڈرسٹینڈنگ کا یوٹیوب آپ نے بند کر دیا کہ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. 2 سال آپ نے بند رکھا. سو دیٹ مینس نمبر 1 کہ ایٹیٹیوڈز ہیو ٹو چینج فاسٹر دین دس سلو پروسیس کہ کئی 100 سال لگ جائیں. اور آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ اگر 4 مہینے بھی دیر سے کیا, اور پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ آپ جانتے ہیں اگر 1 مہینے کے اندر بھی فیصلہ نہ کریں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہاں حکومتوں کے اندر 4 سال 5 سال لگتے ہیں. تو لیٹس ریزالو دیٹ وی ول ورک ہارڈ, ٹیک آؤٹ آور اون ویسٹڈ انٹرسٹ, اینڈ فار ونس اس کشتی کے اندر جو پانی بھر رہا ہے اس کو تو مل کر نکال لیں. باقی کشتی کس منزل کی طرف لے جانی یہ سوچتے رہیے گا, مگر کم سے کم ڈوبنے سے ہمیں بچا لیں. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین.